بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ ایک صحابی جو نماز پڑھے بغیر جنت میں چلے گئے۔ تو جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ایک شخص کے بارے میں بتاؤ جس نے پوری عمر کبھی نماز نہیں پڑھی مگر جنت میں داخل ہو گیا۔ لوگوں کو اگر معلوم نہ ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے کہ آپ ہی بتا دیجئے، تو بتاتے کہ وہ اسیرم بن عبد الاشہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عامر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب بن لبید سے دریافت کیا کہ ان کا یہ واقعہ کس طرح ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اسلام کا انکار کیا کرتے تھے، مگر جب غزوہ احد کا موقع آیا اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنیت جہاد احد کی طرف نکلے تو اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی اور وہ اسی وقت اسلام قبول فرما کر تلوار ہاتھ میں لے کر جہاد کے لیے نکل پڑے اور جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم بڑی عمدہ اور نہایت صحیح اور حق ہے۔ وہ تقسیم کرتے وقت کسی کی رائے کے محتاج نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت اسیرم بن عبد الاشہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان لائے اور فوراً جہاد کے لیے نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ اس دوران کسی نماز کا وقت نہیں آیا کہ نماز پڑھ سکیں۔ وقت نماز بجماعت سے پہلے یہ خود ہی اپنی نماز میت کے لیے بارگاہ عزدی میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ کیا خوش نصیب کے بغیر کچھ کیے اور کرائے جنت کے مستحق ہو گئے۔ یہ ان کی اپنی قسمت ہے کہ جان کا نذرانہ پیش کیا اور شہدائے اسلام بن گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیک اور آسان راستہ طلب کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو آسان اور سہل راستوں اور نیکیوں کے ذریعے جنت عطا فرما۔ امتحان کہ ہم لائق نہیں، صرف آپ کی نظر کرم اور رحمت خاص کے محتاج ہیں۔ عبادات اور ریاضات بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ ایسے حالات میں جو لوگ اپنی نیکیوں اور تقوی پر بھروسہ اور تکیہ کرتے ہیں وہ خسارے میں رہ جاتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم طلب کرتے رہو کہ اس کے بغیر نجات ناممکن ہے۔